سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا میں محمد سننے والا ہوں. اور آقا نے فرمایا کہ جب کوئی نہ سنا کرے تو میرے پاس، پاگلوں کو کہا کہ میرے پاس آ کے سنا دیا کرنا. اللہ اکبر. یہ میرے آقا کی غریب پروری کا انداز تھا. پاگلوں کے ساتھ یہ سلوک ہے، عقل والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اسی لیے تو ہم ایک عقیدہ رکھتے ہیں، ہماری کوئی سنے نہ سنے، ہماری سننے والے مصطفیٰ جان رحمت ہے. میرے امام نے کہا گوش شہ کہتے ہیں، گوش شاہ کہتے ہیں، فریاد رسی کو ہم ہیں، وعدے چشم ہے بخشائیں گے گریا ہو کر. حضور کے کان میں جو حضور علیہ السلام کی جو زلفیں تھی نا، جو بال تھے، جب اس میں کنگھی نہیں ہوتی تھی تو وہ کان تک آتے تھے، اور کنگھی ہوتی تھی تو وہ کندھے تک آتے تھے. تو امام فرماتے وہ کان تک کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ بال جب کان تک آتے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انگلی کا اشارہ کر رہا ہے. تو وہ بال زلفیں اشارہ کرتی تھی، مجرموں، پریشانوں، مصیبت زدوں، گھبراؤ نہیں، کوئی سنے نہ سنے، یہ کان سننے کے لیے. سبحان اللہ. اور جب کنگھی ہو کر کے وہ زلفیں کندھے تک آتی تھی تو کندھے پر آ کر کے زلفیں یوں لٹک جاتی ہے تو وہ اشارہ کرتی تھی تمہارا بوجھ کوئی اٹھائے نہ اٹھائے، یہ کندھے تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے کافی. جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ سیرت مصطفیٰ کا عکس جمیل کہ غریبوں کی جس کی کوئی نہ سنے اس کی میرے آقا سنتے تھے، اس کا عکس جمیل غریب نواز کی زندگی میں دیکھیں. ایک کسان جس پر ٹیکس لگ گیا زیادہ. غریب نواز کے دور میں بادشاہ کے لوگوں نے، اہل اقتدار نے کسان پہ ظلم کیا اور اس پہ ٹیکس لگا دیا زیادہ. پھر کیا ہوا؟ وہ کسان کہاں گیا؟ اس نے سوچا کہ میری کوئی نہیں سنے گا. کسان کی ہے کوئی سننے والا؟ غریب کسان تھا وہ، اس کی کون سننے والا تھا؟ غریبوں کی کون سنتا ہے؟ ٹھیک. اس کسان نے سوچا میری کوئی نہیں سنے گا، کس کے پاس جاؤں؟ تو سوچا کہ کوئی نہیں سنے گا، لیکن سنے گا تو میرا خواجہ سنے گا. وہ کسان سیدھا آیا غریب نواز کے پاس. غریب نواز کی سیرت میں لکھا ہے، آج سے 800 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب کسان پہ ظلم ہوا اس کی کسی نے نہیں سنی تو وہ غریب نواز کے پاس آیا. کہنے لگا خواجہ بادشاہ نے مجھ پر ظلم کیا، ٹیکس زیادہ لگا دیا، اور اب میں غریب ہوں، میری سفارش کون کرے؟ میں غریب ہوں، میری سفارش کون کرے؟ تو میں نے سنا ہے کہ دلی کا بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے، اگر آپ اس کو حکم دے دیں گے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. کسان نے کہا میرا مسئلہ حل ہوگا کیونکہ وہ آپ کے مرید کا مرید ہے. قربان جائیں، کسان کو بھی یہ یقین تھا کہ جو مرید لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پیر کی بات مانتے ہیں، اور اس نے پیر کا سہارا لیا. اللہ اکبر. اور پھر اللہ اکبر، غریب نواز سے اس نے کہا سفارش کر دے. اس کسان کی سوچ یہ تھی، غریب کسان کی، کہ میں خواجہ کے پاس جاؤں گا، خواجہ کوئی لیٹر دے دیں گے اور بادشاہ سے میرا کام ہو جائے گا. مگر قربان جائیں وہ غریب نواز تھے، رسول اللہ کی اولاد تھے، حضور کی آل پاک تھے، علی کے بیٹے تھے، فاطمہ الزہرا کے لخت جگر تھے، دل میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے تھے. کسان پر ہوتا ہوا ظلم غریب نواز دیکھ نہیں سکتے تھے، تو غریب نواز نے کوئی لیٹر دینے کی بجائے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. کسانوں کا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. اور غریب نواز اجمیر شریف سے دلی تک اس کسان کے ساتھ گئے. سبحان اللہ. اجمیر شریف سے دلی تک کسان کے ساتھ غریب نواز گئے. اور جانے کے بعد میرے خواجہ جب اچانک پہنچے دلی میں تو غریب نواز کے مرید اور خلیفہ بابا قطب الدین بختیار کاکی اور آپ کے مرید اور خلیفہ سلطان شمس الدین التمش دلی کا بادشاہ، جب اس کو پتا چلا اور سرکار بختیار کاکی کو پتا چلا کہ غریب نواز دلی آئے ہیں، آپ نے دلی میں قدم رکھا ہے، تو بادشاہ بھی اور بابا قطب بختیار کاکی بھی دونوں استقبال کے لیے پہنچے. دونوں نے قدم پکڑ لیے اور کہنے لگے حضور آج آپ کیسے تشریف لائیں؟ آپ کیسے آئے؟ اطلاع بھی نہیں دی، بغیر اطلاع کے آ گئے. غریب نواز نے فرمایا چونکہ کام میرا تھا اس لیے میں آ گئے. حضور آپ پر کیا کام تھا؟ فرمایا یہ کسان ہے، اس پر بادشاہ نے ٹیکس لگا دیا، اس کے نمائندوں نے زیادہ ٹیکس لگا دیا، بھر نہیں پا رہا ہے، میں کمی کرانے آیا، اس کے کمی کراؤ یا معاف کرا دو. بادشاہ نے کہا حضور